مشاہد صاحب، یعنی بڑی جنگ ہے اور یہ ہو رہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان. یہ کس طرح سے جنگ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ کوئی فوجیں لڑیں گی آپس میں، فیوچر میں لڑائی ہوگی کیسے، یا یہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ فوجیں نہیں لڑیں گی. اچھا. اور یہ وہ ایریا میں جائے گی جس میں آپ کافی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے کہ 2012-13 کے 10-12 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس اینڈ وہ 5G کی بات ہو رہی تھی، وی ور ڈسکسنگ ان دبئی، اور وہ اس میں آپ نے کافی اپنا یو ور اہیڈ آف یور ٹائمس آئی مسٹ سے. وہ فوکس ہے. دا گریٹ ٹیک رائیولری ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے، چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس، 52 پیجز کا ہے، گوگل میں دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ. یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، 5G، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، STEM، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، دیٹ از دا کی تھنگ. اور ابھی پرسوں کیا ہوا ہے، شی جن پنگ نے ہوسٹ کیا ہے ٹاپ ویسٹرن ایگزیکٹوز کو، سارے پہنچے ہیں، ایپل ہو، وہ بلیک راک والے، سارے کچھ، اور دے ور سو امپریسڈ. تو نہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی اور ڈیٹا کی جنگ ہے. ڈیٹا از دا نیو آئل، یاد رکھیں، ڈیٹا از دا نیو آئل. اچھا. اینڈ جو کہتے ہیں نا، وہ اب دنیا اور 21st سینچری ہے، اور اس میں ہائی ٹیک از دا کی تھنگ. چائنا پہلے کہتے تھے فیکٹری ہے دنیا کی، پھر کہتے تھے یہ سول انجینئر ہے، سڑکیں بناتے ہیں، ڈیم بڑے اچھے بناتے ہیں، پھر اب ہے انوویشن، سائنس، ٹیکنالوجی. مجھے یہ بتائیں، میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ آپ سے بات پوچھتا ہوں، اس کا فال آؤٹ ریجن میں ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تقریباً. ہو چکا ہے. اچھا، یہ جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے رشیا اور چائنا تو کھل کے آ گئے فلسطین کے ساتھ. ایک جو اناؤنس کیا تھا 20 ستمبر کو بائیڈن اور مودی نے، آئی میک، انڈیا، مڈل ایسٹ، اسرائیل، یورپین یونین اکنامک کوریڈور، یاد ہے؟ اس کو اردوغان نے تو پہلے ہی اڑا دیا، لیکن اٹ از ناؤ بریڈ انڈر دا ربل آف غازہ. غازہ کے ملبے میں وہ دفن ہو چکا ہے. ریئلٹی سے یہ کوارڈ ہے اپنی جگہ، کوارڈ ہے، وہ ایسٹ ایشیا کے لیے ہے نا، وہ ڈائریکٹلی چائنا کو کنفرنٹ. اچھا. آسٹریلیا، جاپان، انڈیا. آسٹریلیا کدھر ہے؟ آسٹریلیا میں ایک شفٹ آ گئی ہے، چائنا کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے. ابھی وانگ یی ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور دونوں کو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا جو امریکن کیمپ سے تھوڑا سا ادھر لے آئے ہیں، فرق پڑ گیا ہے. آسٹریلیا ول بی مور نیوٹرل ناؤ. اچھا. صرف ان کے کیمپ میں جاپان، انڈیا اینڈ فلپینس، یہ سالڈلی امریکن کیمپ میں ہے ایشیا میں اس وقت. اچھا. جاپان، انڈیا اینڈ فلپینس. اب آسٹریلیا کو میں شامل نہیں کروں گا اس میں. اچھا. تو اچھا، ایران جو ہے، ایران کی کیا پوزیشن ہے ود انڈیا؟ کیونکہ ایران، امریکہ کی پابندیاں بھی ہیں، امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، لیکن انڈیا ایران کے ساتھ، ان کے انڈیا کے تعلقات ہیں، انڈیا پہ پابندیاں لگی ہیں، بہت قریبی ہے. اچھا. وہ پرواہ نہیں کرتے امریکن NOC کی. ہم تو ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں نا کہ وہ ویور آئے گا یا صاحب بادر کا موڈ کیسا ہے. انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ دیز آر کور انٹرسٹ، اور انہوں نے طریقہ بھی ڈھونڈ لیا. تیل بھی سب لے رہے ہیں، روس سے بھی تیل لے رہے ہیں، اور ایران سے بھی کولیبریشن کر رہے ہیں. اور چاہ بہا پر تو ان کی بڑی پرانی کولیبریشن ہے، لیکن وہ اسپیشل ریلیشن شپ ایران سے نہیں بن سکی کیونکہ امریکہ کی وجہ سے. امریکہ نے اس شرط پر نیوکلیر ڈیل کی 2006 چاہ بہار جو ہے، چاہ بہار کو چائنا بننے دے گا. اچھا. چائنا بننے دے گا کیونکہ افغانستان نے اب کہا ہے کہ آؤٹ لیٹ ٹو دا سی فار افغانستان از چاہ بہار. اچھا. تو اس کا مطلب گوادر پیچھے جا رہا ہے؟ نہیں، گوادر ادھر ہی ہے، لیکن گوادر میں ہم نالائکی تو بند کریں نا. اگر گوادر پورٹ اتھارٹی پر دہشت گردی ہوگی اور ہر سال 2 سال بعد ہو جاتی ہے متواتر، یا دھرنا ہو جائے گا، پچھلے ہفتے دھرنا بھی تھا ایک، تو آپ اور چائنیز کو آپ نے بند کر دیا ہے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، باہر نہیں نکل سکتے. ان کو خوف زدہ ہیں کہ بازار جائیں گے دہشت گرد مار دیں گے. اگر گوادر کے اندر سیکورٹی آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، دیٹ از آر رسپانسبلٹی، آر سسٹم، آر گورنمنٹ، فیڈرل اور پروونشل. نہیں تو پھر یہ کس طرح پکچر بنے گی کہ چاہ بہار از بینگ ڈیولپڈ، اور چائنا بھی سپورٹ کرے گا، اور افغانستان کی نے پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کر لی. تو وہاں پر ایک چیز ہے کہ افغانستان کی جو پہلی انویسٹمنٹ ہے طالبان رجیم کی کہاں ہوئی ہے، $35 ملین انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. انویسٹ نہیں تو پھر انڈیا اور چائنا یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے چاہ بہار پہ، جیسے وہ حسینہ واجد کی جگہ پہ. انڈیا نہیں، ایران اور چائنا.
ایران نہیں، انڈیا کی انویسٹمنٹ کیا بنا؟ انڈیا ہٹ گیا پیچھے، انڈیا پیچھے ہٹ گیا، جی پی ٹی آئی، اچھا وہ امریکن پریشر کے انڈیا پیچھے ہٹ گیا۔ اوکے، تو وہ انڈیا کو کہا گیا تھا یا تم نیوکلیر ڈیل کرو یا آئی پی آئی کرو۔ اچھا، ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں حالیہ عرصے میں، یعنی ایران اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہوئے ہیں اور چائنا کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے ہیں۔ ایران اور دیکھیں نا، ہمارے 4 میں سے 3 ہمسایوں سے تعلقات خراب ہیں۔ انڈیا نے خود پنگا لیا تھا، حملہ کیا تھا، لیکن ایران اور افغانستان میں ہمارا ملٹری کلیش تو ہوا ہے نا۔ اور چائنا خوش تو نہیں ہے کہ ان کے بندے مارے جا رہے ہیں ادھر، یہ کے بعد دیگرے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کیفر کردار تک پہنچایا ابھی تک کسی کو، پکڑا بھی نہیں گیا، نہ آپ پریونٹ کر سکے ہیں، نہ آپ پروٹیکٹ کر سکے ہیں، نہ آپ پنش کر سکے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اب چائنا کے زیادہ قریب ہے پاکستان سے، یا پاکستان زیادہ قریب ہے؟ میرے خیال میں دونوں اتنے ہی قریب ہیں۔ پاکستان بڑا قریب ہے، دیکھیں نا 23 مارچ کو چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کا کنٹینجنٹ آیا اور کمال کی مارچ پاس کی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایران کے ساتھ بھی مشقیں کر رہے ہیں نا، ایران کے ساتھ ان کی نیول ہوئی ہے، چائنا، رشیا، ایران، تو دونوں کے ایک ایٹ پار ہیں۔ لیکن اس وقت چائنا افغانستان کے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان افغانستان کے۔ اچھا، تو دونوں جو پاکستان کے ہمسائے ہیں مغربی، چین ان دونوں سے بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، پاکستان کے برعکس۔ اچھا، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کا آپ چائنا کو انوالو کریں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیے وی نیڈ اے ریجنل اپروچ۔ 6 ہمسائے ہیں افغانستان کے، پاکستان، ایران، چائنا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، اس میں اس کو بھی ڈالیں، اپنا رشیا کو بھی، امریکہ بھی چاہتا ہے اگر ہے تو ان کو ایڈ کر کے چائنا کے ذریعے ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ اللہ کی شان، ایک زمانہ تھا کہ چین ہمیں کہتا تھا کہ ہمارے ان سے رابطے کراؤ، اب ہمیں کابل جانا پڑے گا، بڑی تیزی سے ڈیٹوریٹ ہوئے۔ اچھا، ہماری ریجنل اپروچ، ہمیں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہماری خارجہ پالیسی اس پر ڈرفٹ ہو رہی ہے۔ نہیں تو کیا اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہو رہی ہے نا۔ ہمارا کوئی اسٹریٹجک فوکس ٹھیک نہیں۔ ہماری افغان پالیسی 3 دفعہ تو چینج ہو چکی۔ جب امریکن کا قبضہ تھا تو ہم طالبان کو سپورٹ کرتے تھے کہ افغان طالبان گڈ طالبان ہیں۔ جب امریکہ کا قبضہ ختم ہوا تو ہم نے ٹاک شروع کر دی، ہمارے فوجی افسر بھی گئے ادھر، ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے کابل مذاکرات کرنے ٹی ٹی پی سے، اور اب یہ ہوا گیا کہ اب بمباری کی نوبت آ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور پھر بارڈر بھی بند کر دینا۔ اس وقت ایران افغانستان کی تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، 3 ہمسایوں سے باڑ لگی ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے باڑ بنائی تھی، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد وہ ویزا لے کے آتے ہیں تو چائنا کے تھرو بارڈر بند کر دیتے ہیں۔ چائنا کے تھرو معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ یس، بھی کرنے پڑیں گے، آپ کو ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اور اگر چائنا سے ہمسایوں سے پنگا نہیں لے سکتے تو اس کا اثر جو ہے وہ باقی عرب کنٹریز کی انویسٹمنٹس پہ سب پہ پڑے گا۔ کس کا؟ یعنی اگر چائنا کے یہ ایشوز آ رہے ہیں نہیں، جو پاکستان کے اندر دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے، پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں دہشت گردی کے، چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ان کا تعلق اب ریجنل جیو پالیٹکس سے ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا ٹی ٹی پی، اس کی جڑیں افغانستان میں ہیں، بی ایل اے اس کا لنک ایران سے تو ہے نا، ایران کا بھی رول ہے۔ ایران کہتا ہے کہ جیش العدل پاکستان میں ہے، ہم کہتے ہیں بی ایل اے ایران میں ہے، تو ہمیں ان سے مل کے کرنا پڑے گا۔ اور چائنا جو ہے وہ خود وکٹم ہے ٹیررزم کا، وہ تو خود ان کے پیچھے مظلوم ہے اس حوالے سے۔ اور میرے خیال میں چائنا نے جو آپ کو آفر کیا ہے کہ ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں، وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ آفر۔ کسی اور ملک کو نہ لائیں، مغربی ملک کو، اس ایشو کو ہم خود ہینڈل کریں ریجنلی، اور چائنا سے مل کے ہینڈل کریں، کیونکہ اگر ہم سے خود قابو نہیں آ رہی سچویشن تو ہمیں پھر کام کرنا پڑے گا نا ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے ذریعے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اٹھے اوپر، یا امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کہیں دبا دبائی رہے؟ امریکہ چاہتا ہے، انڈیا میں یہ سوچ بھی، میری کچھ لوگوں سے بات کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ بھی ہے، وہ تھوڑے دن بعد میں وہ اٹھے ضرور، دھمکی لگاتے ہیں، اٹھے ضرور، لیکن وہ اٹھے چین کے خلاف۔ امریکہ میں تھوڑی سی میرے خیال میں ایک ریویو ہوا ہے انڈیا پالیسی کا۔ اچھا، 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک، یوکرین، انڈیا نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا۔ دوسرا، یہ دہشت گردی جو انڈیا کے رعب پھیلا رہا ہے مغرب ممالک میں، وہ ہو گیا۔ اور تیسرا، ہندوتوا۔ انڈیا کے اندر بڑی شکایتیں ہیں، انڈیا کی جو شکایتیں ہیں نا وہ امریکہ تک پہنچ گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی جمہوریت، انڈیا کی سیکولرزم،
انڈیا کا جو سارا لبادہ تھا وہ تو ہیومن رائٹس کا وہ تو بے نقاب ہو گیا نا. وہ تو ایک بڑی ایک بدبودار قسم کا ایک ہندوتوا ریاست بن رہی ہے جو تقسیم کی بنیاد پر, تضاد کی بنیاد پر, اسلام دشمنی کی بنیاد پر لیکن کیا نہیں جیسی بھی بن رہی ہے امریکہ تو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہے نا اس کو. وہ تو ایکسیپٹ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ تو کر لیتا ہے نا. لیکن لیکن وہ ہاں وہ تو امریکہ کا وہ ایشو نہیں ہے. امریکہ کا کوئی دین مان نہیں ہے اس معاملے میں, اصولی موقف تو نہیں ہے نا ان کا. وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا جو اسرائیل جیسے ملک جو فیشسٹ ملک ہے جو قتل عام کر رہا ہے اس کا تائید کر رہا ہے امریکہ, تو اور کیا رہ گیا. نہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یعنی کتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ, یعنی مطلب چائنا کے مقابلے میں تو انڈیا کو چائنا کے لیے کھڑا کر رہا ہے. پاکستان کو بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو ضرورت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی شوڈ ناٹ پٹ آل آر ایگز ان دا انڈین باسکٹ. یہ مجھے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے بھی ہم تعلقات اچھے بنا کے رکھیں,